صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی سورہ یونس آیت نمبر 99 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے، اور جو ہم نے کل آیات دیکھی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو ارض فلسطین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اور بہت عمدہ ٹھکانہ ملا، وہاں پہ ان کو حکومت ملی، واپس اپنے اس سرزمین پر پہنچ گئے جہاں سے چلے گئے تھے، اور اس طرح سے یعنی غلامی سے بھی ان کو نجات ملی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی کتاب یعنی تورات تو آ چکی تھی، علم آ چکا تھا، لیکن علم آنے کے باوجود اختلاف میں ہی پڑے رہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے روز ان کے درمیان فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے اس کلام پہ جس کو نازل کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو جو پہلے لوگ موجود ہیں جن کے پاس آلریڈی کتاب ہے، یعنی یہی اہل کتاب، ان میں سے جا کے ان سے پوچھ لو، اور یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایسی کتاب ہے جو کہ حق پر مبنی ہے، اور اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اس کے بارے میں تم کسی بھی قسم کے شک میں نہ پڑو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایک تو اس کتاب کو حق بتایا گیا، اور اس میں یہ بات ہے کہ جب حق آپ کے سامنے پیش کیا جائے، حق کو قبول کرنے کے لیے ظاہر ہے بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، بہت سی قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں، بہت سے آلریڈی جو انسان کے طریقے یا سوچیں یا نظریات ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ نہیں چھوڑتے ہیں تب تک انسان حق کو اپنا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ہوتا عموماً یہی ہے کہ لوگ حق سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اسی وجہ سے حق کی ویلیو کو نہیں پہچانتے، اس کے لیے جو قیمت چاہیے ہوتی ہے اس کو نہیں ادا کرتے، اور اس قربانی کی سطح پر نہیں آتے، اور اس میں سب سے آسان طریقہ یہ لگتا ہے کہ اتنی مشکلات میں چلنے کی بجائے اس کو رد کر دو، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ شک میں بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اسی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بس یہی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسے لوگوں کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر شک میں پڑے رہتے ہیں، حق کو جھٹلاتے رہتے ہیں، اور نہیں ماننے پر آتے، تو پھر وہ آگے چل کے اللہ کی آیات کی تکذیب کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ایسے کاذب لوگ جو ہیں اور ایسے تکذیب کرنے والے جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں ان کا انجام خسارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیرے رب کی بات یہ سچی ہے، اور ان لوگوں کے لیے کہ ایسے ڈھیٹ اور ہر دھرم لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے پاس جب کوئی نشانی آ جاتی ہے یعنی ان کی موت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب آ جاتا ہے، تو اس وقت تک وہ ایمان نہیں لاتی، یعنی تبھی ان کو پھر پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت تو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوتا نا، اس وقت تو حقیقت سامنے آ جاتی، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہم نے کیا تھا کہ دردناک عذاب وہ دیکھ لیں گے، تب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج ہم نے آیت نمبر 98 سے کرنا ہے، میں نے شاید غلطی سے 99 بول دیا تھا، اٹس 98 سورہ یونس، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آیت نمبر 98 پڑھنے لگی ہوں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ پھر کیا یونس کی قوم کے سوا کوئی اور ایسی مثال ہے کہ قوم ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا، اور ایک مدت تک انہیں سامان زید سے فائدہ اٹھانے دیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانے دیا۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، فلو لا، پھر کیوں نہ، کانت ہوئی، قریتن کوئی بستی، کریا بستی کو کہتے ہیں، یہی روٹ پڑا کاف را یا، اردو میں بھی ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ آمنت جو ایمان لاتی، اس میں تے جو ہے چونکہ کریتن مونس ہے اس لیے تے مونس کی آئی ہے۔
نفعها، تو نفع دیتا اس کو، ہا سے مراد وہ بستی ہے، یعنی فائدہ ہوتا اس بستی کا، ایمانها اس کا ایمان، یعنی کوئی ایسی قوم نہیں گزری کہ وہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان اس کو نفع بھی دیتا، الا ما سوائے قوم یونس، قوم یونس کے، لما جب، آمنو وہ ایمان لائے، کشفنا دور کر دیا ہم نے، ہٹا دیا ہم نے، ٹال دیا ہم نے، کشفا جو ہے کاف شین فا کھول دینا، ہٹا دینا، دور کر دینا، اس معنی میں نون الفنا ہم کے لیے آتا ہے، عنہم ان سے، عذاب الخزی عذاب رسوائی کا، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، حیات زندگی کو کہتے ہیں ہا یا ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے ان کو، متا جو ہے مالو متا، میم تا عین جو فائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے، تو نون الفنا ہم کے لیے آ گیا، اور ہم ان کو فائدہ دیا ہم نے ان کو، الا طرف، ہین جو ہے وہ اس سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی ایک خاص وقت تک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اب ایک خاص قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ ایک ایکسیپشنل معاملہ ہوا تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ یہ وہ واحد قوم تھی جنہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر سے عذاب جو ہے وہ ٹال دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے جو پچھلی آیات میں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا تھا نا کہ ایسے جو نافرمان سرکش لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی بات حق اور سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ پھر ایمان نہیں لائیں گے، اور ہدایت کی توفیق ان سے چھن جاتی ہے، اور جب تک کوئی پھر وہ عذاب یا کوئی نشانی نہیں دیکھ لیتے، یعنی ان کی یا کوئی موت آ جائے، عذاب کا وقت آ جائے، اس وقت تک پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ میں نے آپ کو کہا تھا جیسے فرعون کا معاملہ ہوا تھا جو بھی ہم نے ریسنٹلی پڑھا، کہ وہ بھی اینڈ ٹائم پر اس نے اقرار کیا تھا۔ لیکن ایک ایکسیپشن ایسی ہے، ایک ایسی قوم جس نے عذاب دیکھا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم فرمایا گیا اور وہ عذاب ان سے ٹال دیا گیا تھا، جبکہ عذاب کے آثار بھی نمودار ہو چکے تھے۔ یہ جو ہے نا کشفنا عنہم عذاب، ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا، دنیا کی رسوائی کا بھی اور آخرت کی، عذاب الخزی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا ان سے عذاب ہٹا دیا، اور ان کو ہم نے پھر مہلت بھی دی تھی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ جو ہے نا عراق کے علاقے نینوا ایک جگہ، وہاں پہ یہ آباد تھے، یعنی ان کا علاقہ تھا، اور بڑا علاقہ تھا، تقریباً کوئی 60 مربع میل پر پھیلا ہوا علاقہ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، دریا دجلہ کے کنارے یہ تھی بستی، اور وہی تھا کہ ظاہر ہے غلط کام بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو حق کا، ہدایت کا پیغام دے کر، جیسے کہ باقی انبیاء اور پیغمبر کو بھی بھیجا جاتا تھا اقوام کی طرف، تو وہ اس قوم کی طرف بھیجا گیا، اور جو کہ عموماً قوموں کی روش ہوتی تھی کہ بات نہیں مانی، انکار کیا، اور اپنی گمراہی کی روش پر ہی قائم رہے، ٹھیک ہے۔ تو جو طریقہ کار ایک ہوتا تھا ہمیشہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو ظاہرہ بتا دیا گیا کہ ان کے اوپر اب عذاب آئے گا کیونکہ یہ اللہ کی نافرمان قوم ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام سے یہ ایک معاملہ جو ہے اس میں کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے ان کو عذاب کی سے آگاہی دی، نشاندہی کی، کیا 3 دن کی مہلت دے دی کہ 3 دن میں عذاب تم سے آئے گا، تم تک آئے گا، مانے یہ لوگ نہیں اس وقت بھی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے تھوڑی آپ کہہ لیں کہ جلد بازی یہ کی کہ وہ اس 3 دن کی مہلت پوری ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ بس اب تو اس قوم نے تو ختم ہی ہو جانا ہے، مان تو یہ رہے نہیں ہے، تو میں یہاں سے پہلے ہی نکل جاؤں، ٹھیک ہے، تو یعنی میرے یہاں رہنے کا فائدہ نہیں۔ اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے جلدی چلے گئے، عذاب آنے شروع ہوا، کالا دھواں اور اس طرح کے بادل، اور تو جب قوم نے یہ دیکھا نا کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ سمجھ
سمجھ گئے، اور اس وقت ان کو یہ بھی خیال آ گیا کہ یہ تو پیغمبر جو ہے جو ہمیں بتا رہے تھے یہ ٹھیک بتا رہے تھے. تو انہوں نے جا کے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ تو اللہ کا پیغمبر ہی تھا جس کو ہم نے ناراض کر دیا، اور واقعی اب تو عذاب آنے والا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے آثار بھی انہوں نے دیکھ لیے تھے. تو اب پیغمبر کو ڈھونڈنا شروع کیا، تو پیغمبر تو وہاں پہ پہلے کے ہی جا چکے ہوئے تھے، وہ بھی ان کو نہیں ملے. تو ہوا یہ کہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت اپنے بچوں کو، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ اپنے جانوروں کو بھی لے کر کھلے میدان میں نکل آئے، اور خوب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، بہت زیادہ آہوزاری کی اور معافی مانگی اپنے گناہوں پر، اور اللہ سے اس کا رحم و فضل مانگا اور اقرار بھی کر لیا. تو ان کے لیے یہ معاملہ آپ کہہ لیں کہ ایک نرمی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا، یا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت یا طریقہ کار ہمیشہ سے رہا تھا قوموں کے لیے، اس میں ایک لچک پیدا کی گئی ان کے لیے کہ جب انہوں نے اس طرح سے آہوزاری کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے وہ عذاب ٹال دیا تھا. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی. یہ ایک ایکسیپشنل معاملہ تھا جو کہ اس قوم کے ساتھ ہوا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. اس لیے یہ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بات کی ہے نا کہ ویسے تو یہی ہوتا ہے کہ جب تک کہ جو اگر عذاب دے کے کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا بے فائدہ ہے، لیکن صرف ایک یہ قوم تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا کہ سوائے اس ایک قوم کے جن کو ان کے ایمان لانے نے فائدہ دیا اس وقت جب کہ عذاب کے آسان نمودار ہونے لگ پڑے تھے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ پیغمبر جو تھے حضرت یونس علیہ السلام وہ اپنے وقت سے پہلے خود ہی سے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ ہوتا یہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ پیغمبروں کو کہا جاتا تھا کہ اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ. تو اس وقت پیغمبر جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کر کے جاتے ہوتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام نے تھوڑی سی آپ کہہ لیں عجلت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عدل اور انصاف، اللہ تعالیٰ کی جو ظاہر سب سے بڑے عادل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا کہ ابھی اتمام حجت نہیں ہوئی تھی، ابھی اس قوم کی جو حجت یا وقت اس قوم کا جو مہلت اس قوم کو ملی ہوئی تھی وہ پورا نہیں ہوا تھا. اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو پیغمبر تھے وہاں سے جا چکے تھے، تو پھر اس لیے اس قوم کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن کی گئی. ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا آفس میں یا اسکولس میں، اگر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی لیٹیٹیوڈ، کوئی نرمی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا جو بھی آفس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کی جاتی ہے اس طرح سے کہ بھئی یہ تو ایڈمن کی غلطی تھی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. I'm just giving an example کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ تھوڑی یہ لینینس کی گئی، تھوڑی آسانی کی گئی، نرمی برتی گئی، اور عذاب نمودار ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ ان سے ٹال دیا، کیونکہ نبی جو تھے وہ ان کی مہلت پوری ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ 3 دن کا کہہ کے وہ وہاں سے نکل گئے تھے، تو اس لیے ان کا ایمان لانا ان کو اس لیے نفع دیا، اس نے اس طرح سے ان کو فائدہ دیا. اب دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ وہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ سمندر کے کنارے پہنچے. وہاں پہ انہوں نے ایک تو یہ فیصلہ کر لیا کہ بس میں جا رہا ہوں، میں نے قوم کے پاس واپس نہیں جانا، یہ نافرمان قوم ہے، یہ تو ویسے ہی اللہ کی عذاب کا شکار ہو جائے گی. وہاں پہ ایک کشتی دیکھی، اس پر سوار ہو گئے، اور ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ معاملہ مشکل ہوا. کشتی جو تھی اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچی، اور وہاں پہ پھر ظاہر اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب کشتی کا لوڈ جو ہے وہ کم کیا جائے گا، ورنہ تو سارے لوگ ہی ڈوب جائیں گے. تو یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو کم کیا جائے گا، اور اس میں پھر یہ ظاہر فیصلہ کرنا مشکل تھا، تو قرعہ اندازی کی گئی. کچھ مطلب سارے جو لوگ تھے ان سب کے نام لکھے گئے، اور کوئی ایک قرعہ نکالا گیا کہ کس کو اٹھا کے جو ہے وہ پھینکا جائے پانی میں. نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. ان کا نام نکلا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، تو ایسے نہیں کرتے. مطلب لوگوں کا خیال یہ ہوتا تھا اس وقت کہ شاید ہم میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یا جس کی کوئی ایسی معصیت ہے یا کوئی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے اور کشتی بھاری ہوتی جا رہی ہے.
پھر دوبارہ انہوں نے قرآن اندازی کا سوچا، دوبارہ کی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر جب تیسری دفعہ انہوں نے کی، پھر بھی انہی کا نام نکلا. تو پھر کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو خود بھی سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ اب یہ جو ہے نا ایک آپ کہنے کہ سختی کا معاملہ اب ہوگا. ان کو احساس بھی ہو گیا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے پہلے ہی نکل آئے. بہرحال انہوں نے خود بھی پھر ولنگلی کہا کہ مجھے ہی جانا چاہیے. بہرحال ان کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا گیا. پانی میں جب ان کو پھینکا تو ایک بڑی سی ویل مچھلی آئی. ظاہر ہے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. مچھلی نے ان کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. واقعہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوا، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ اتنی ڈیٹیلز نہیں ہے تو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں پہ اب آپ خود ہی امیجن کر لیں کہ کیا ماحول ہوگا. ایک تو بالکل اندھیرا گھوپ، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ویسے بھی جو کچھ ہوگا ظاہر ہے ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر. لیکن وہاں پہ جو حضرت یونس علیہ السلام ہے انہوں نے بہت استغفار کی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کلمات بھی سکھائے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب کو پتہ ہی ہے اس آیت کا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے، تو بہت پاورفل یہ کلمات تھے. انہوں نے وہاں پہ پڑھے اور ہزاری کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ کی ان کی توبہ جو تھی وہ قبول ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا مچھلی کو کہ ان کو باہر اگل دو. مچھلی نے یہی کیا، اور یہ جو ہے پھر ساحل پر مچھلی نے ان کو اگل دیا. وہاں یہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ پھر اب ظاہر ہے یہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رہے تھے. زیادہ تر اقوال یہی ملتے ہیں کہ 3 دن رہے تھے، کہیں پہ 40 دن کا بھی ذکر آتا ہے. بہرحال جب یہ مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو اس وقت ان کی جو جسم ہے نا، فزیکلی ان کے اوپر افیکٹ ہوا تھا. جسم کی جو جلد ہے وہ بالکل کہتے ہیں ایسے سافٹ اور جیسے چھوٹے بچے کی ہوتی ہے نا، اس طرح کی ہو گئی تھی. اور اب ظاہر توانائی انرجی ان کی کم ہو گئی تھی، ویک ہو گئے تھے. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ معاملہ کیا گیا کہ ایک بیل وہاں پہ اگی جہاں پہ یہ آ کے گرے تھے ساحل پہ. کہا یہ جاتا ہے کہ کدو نما کوئی پھل تھا جس کی بیل تھی جو کہ بہت زیادہ گھنی تھی، اور اس کے پتے بھی اتنے بڑے تھے کہ اس سے ان کا جسم چھپ گیا اور ڈائریکٹ سن لائٹ ان کے اوپر نہ پڑی، کیونکہ آلریڈی جسم جو ہے جیسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا وہ سافٹ یا گل جانا، ایسے اس طرح کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے. تو وہ ہوا ان کے ساتھ معاملہ. اور دوسرا یہ کہ وہ جو پھل تھا اس بیل کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ یہ کھاؤ. انہوں نے وہ کھایا، کچھ نے اس کو کھاتے رہے، تو اس سے ان کی انرجی بحال ہوئی، یعنی ان کو ظاہر ہے واپس انہوں نے انرجی ری گین کی. اور یہ بھی بعض جگہ پہ ملتا ہے کہ وہ اسی پھل کو اپنے جسم پر بھی لگاتے تھے، اس کا جو بھی فلوئڈ سا ہوتا تھا، تاکہ وہ ان کی سکن ٹھیک ہو جائے. ان کی سکن بھی ٹھیک ہوئی. بعض روایات میں لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ کوئی گائے یا کسی نے لکھا ہے کوئی بکری وہاں آ کے ان کو دودھ پلاتی تھی، لیکن اس کی کوئی ایسی سند نہیں ملتی. باقی جو واقعہ اس کی سند مل جاتی ہے. بہرحال اب جس سینگ کہ آپ ہو سکتا ہے اپنی تفاسیر میں یا کہیں پہ یہ پڑھیں. بہرحال وہاں سے پھر یہ دوبارہ سے تندرست ہو کے اور ٹھیک ٹھاک ہو کے گئے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے واپس ان کو بھیجا گیا، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی قوم کے پاس ہی گئے. یہ جو ہے نا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، دوبارہ سے ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے فائدہ دیا گیا اس قوم کو. تو یہ معاملہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا. اچھا، اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم سے یہ عذاب ٹال دیا گیا. کیا اس سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایک تو جو دائی ہے، جو بھی اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آخری دم تک اپنی کوشش جاری رکھے، ہر ممکن کوشش. لوگوں کے رویے سے پریشان نہ ہو، لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو، یا آپ کو یہ لگے کہ میں تو اتنے عرصے سے بتا رہا ہوں، کر رہا ہوں، لوگ اس طرف نہیں آتے، نہیں مانتے، کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میری بات سنتے ہیں، زیادہ تو نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں، آخری دم تک اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اپنا دل بھی چھوٹا نہیں کرنا، لوگوں کی باتوں سے مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جب موقع ملے پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں، سمجھاتے رہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ
یہ تو جی ہمارے بچے، ان کو ہم اتنی دفعہ سمجھا چکے ہیں، ہماری بات مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اب نہیں ہم نے ان کو سمجھانا، اب نہیں ہم نے ان کو کوئی بات بتانی، اب ان کو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ بعض لوگ تو سختی سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ ان کے دلوں پر تالے ہیں، انہوں نے نہیں سننا۔ ایسے نہیں کرنا اپنی اولاد کے لیے۔ دیکھیں ہم نہیں سمجھائیں گے تو ان کو کون سمجھائے گا؟ ہماری کوتاہی و غلطی تھی نا اگر وہ اس چیز سے دور رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بچوں کے حوالے سے بھی یاد رکھیں۔ اللہ کی بات ویسے اگر آپ کسی کو پہنچا رہے ہیں تو اس میں بھی یاد رکھیں، صبر سے، ہمت سے، حوصلے سے، وقت لگا کے، جلد بازی نہیں کرنی، کبھی مایوس نہیں ہونا کہ کوئی میری بات نہیں سن رہا، نہیں، جہاں جہاں موقع ملے حکمت سے بات کریں، لیکن آخر تک اپنا فریضہ جو ہے وہ چھوڑنا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی رحمت دیکھیں اس واقعے میں کیسی نظر آتی ہے کہ کتنے بھی گناہ گار لوگ ہوں کہ اللہ کی عذاب کا شکار ہونے لگے تھے، لیکن جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطیاں خطائیں ہوئی اور انہوں نے خوب آہذاری، خوب گریہ زاری کی، خوب رو رو کے اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی انسان یہ نہ سوچ لے یا یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائے کہ میں تو بہت گنہ گار ہوں، میری تو کوئی توبہ ہی قبول نہیں ہونی، یا میں تو اب اتنے برے کام کر چکا ہوں، اب کیا فائدہ، میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ بھی شیطان جو ہے نا انسان کو مایوس کراتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط چیزیں ان کو لوگوں کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تم تو بہت ہی گنہ گار ہو، تم تو بہت ہی برے ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں مل سکتی۔ تو انسان جو ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا اب پھر میں اسی طرح رہتا ہوں، اسی گمراہی میں رہتا ہوں تو خیر ہے۔ نہیں، کبھی بھی جب بھی احساس ہو جائے اپنی غلطی کا، جب بھی احساس ہو جائے اپنی کسی کوتاہی کا، کبھی بھی یہ مت سمجھے کہ اب تو بہت دیر ہوگی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نو، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ وہ اس میں دیری ہو چکی ہے، اب مجھے جو ہے وہ معافی نہیں مل سکتی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، بہت اسراف کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جس کو وہ چاہے۔ یہ اللہ کی ظاہر ہے مشیت پر مبنی ہے، لیکن اللہ جس سے بھی چاہے بخش دے۔ جو بھی صدقے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اپنے گناہوں پہ ندامت دکھانا اور پھر استغفار کرنا اور لوٹنا پلٹنا یہ بہت پسند ہے اللہ کو۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں اللہ کو نہیں پسند یا میری گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی زندگی کی سٹیج پہ آپ کو یہ احساس ہو تو یہ یقین رکھیں کہ آپ واپس پلٹ سکتے ہیں، اور آپ واپس پلٹیں گے تو اللہ کی رحمت کو ویسا ہی پائیں گے۔ یہ تو ہم انسان ہوتے ہیں نا جو بندوں کو تانے دینا شروع کرتے ہیں، اب تمہیں یاد آیا ہے، اب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے نہیں تمہاری بات سننی، یا چلے جاؤ۔ یا ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں بھی بعض دفعہ اتنا سختی کا رویہ رکھ لیتے ہیں نا، تو ایسا نہیں کرنا۔ جب احساس ہو اسی وقت اللہ سے معافی مانگے۔ اور پھر یہ جو کلمات ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے خود فرمایا کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، اور ہم اسی طرح سے مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ یعنی ان کلمات کے بعد ان کلمات کی قبولیت کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تو جس کو بھی کوئی غم ہے، پریشانی ہے، وہ ان کلمات کو جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھے، فریکوینٹلی پڑھے۔ کوئی اس میں تعداد مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے زمانے کو اکٹھا کر کے، دنیا کو اکٹھا کر کے ہم 1.25 لاکھ دفعہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ جس سے گناہ یا غلطی خطا ہوئی ہے وہ بس اس کو پڑھے، یا جس کو کوئی غم آ گیا، پریشانی آ گئی، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ غم آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس میں بہت زیادہ فریکوینٹلی استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ اس غم سے نجات دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس غم سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس چیز پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس میں اس آیت کے بعد آتا ہے سورۃ الانبیاء میں۔ تو یہ کلمات جو یہ ہیں یہ بہت پاورفل ہے، اور I'm sure سب کو اس کا آئیڈیا ہے، لوگ اس کی تسبیح ویسے بھی کرتے ہیں، اور بالخصوص اگر کوئی غم، کوئی پریشانی، یا انسان کو ایسے احساس ہو کہ تو میری پکڑ ہو گئی، مجھ سے غلط ہو گیا، تو یہ کلمات آپ پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔
تو استغفار جو ہے نا وہ اتنا زیادہ پاورفل ہے. ہم استغفار کی جو پاور ہے یا اس کی طاقت ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. بہت پاورفل ہے اللہ سے رو کے استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا. لیکن وہ پھر ایک یعنی وہ رٹی ہوئی بات دہرانے کے مترادف نہ ہونا، پراپر طریقے سے استغفار کیا جائے، واقعی ندامت ہو، انسان کو اندر سے احساس ہو. وہ اندر کے احساس کے ساتھ جب انسان استغفار کرتا ہے نا کہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، بلکہ آنسو نکلیں تو اور بھی اچھا ہے. اللہ کے سامنے جتنا زیادہ رو کے گڑ گڑا کے مانگ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اس قوم پر تو عذاب کے آثار نمودار ہو گئے تھی. ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ اس لیے آسان کیا گیا کیونکہ ان کی مہلت ابھی تمام نہیں ہوئی تھی، تمام حجت سے پہلے نبی چلے گئے تھے. لیکن اس سے یہی لیسن ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے لیے کس وقت کیسا اپنی رحمت کا اور اپنی طرف سے اپنے فضل کا فیصلہ کر دیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے. تو کبھی بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بالکل بھی نہیں. مایوسی تو مومن کے لیے تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو حدیث کا مفہوم میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی، اپنے گناہ گار بندے کی ندامت سے توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی ایک ایسے انسان کو ہوتی ہے جس کا سامان سے لدا ہوا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے اور پھر وہ رو کے پریشان ہو رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر سامنے سے اس کو اونٹ آتا ہوا نظر آ جائے. تو جتنی اس انسان کو خوشی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں گناہ خطائیں یہ تو سب سے ہوتی ہیں نا. اگر اللہ کے جو معصوم انبیاء تھے ان سے بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، تو ہم تو بہت عام انسان ہیں نا، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کلو بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، لیکن خیر الخطائین کون ہے، بہترین خطا کار کون ہے، التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو کبھی بھی زندگی میں غم آ جائے، پریشانی آ جائے، لگے کہ اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، استغفار کرنے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اللہ سے معافیاں بھی مانگے، ساتھ ساتھ اللہ سے حاجت بھی اپنی بیان کریں، دعائیں مانگے، اللہ کو یاد کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ضرور مدد کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اس عذاب سے ان کو رسوائی جو تھی، رسوائی کا عذاب، اس سے نجات دے دی، اور ان کو پھر ایک وقت تک مہلت دی گئی اور ان کو دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے باقی رکھا گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر لوگوں کا یہی ہے کہ ان سے آخرت کا بھی اس معاملے میں عذاب جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، کیونکہ جو قومیں ہلاک ہوئی اللہ کے عذاب سے ان کے لیے تو پھر آخرت کا معاملہ بھی رسوائی کا نا. لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کو واضح کر دیا تھا. تو اس کے بعد ظاہر ہے جس چیز کا خاتمہ ایمان پہ ہوا وہ تو بچ گیا. ہاں اگر پھر بھی کسی نے کوئی کوتاہی کی ہوگی، غلطیاں، سرکشی، نافرمانی، تو وہ اپنا معاملہ اس طرح سے رکھے گا. بہرحال اس قوم کے اوپر سے یہ ایکسیپشنل معاملہ کیا گیا کہ ان سے عذاب نمودار ہونے کے باوجود ہٹا لیا گیا تھا. آگے دیکھیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، شین یا حمزہ، رب کا، رب تیرا، لآمنا، البتہ ایمان لے آتے. ٹھیک ہے. رب کا میں رب جب بھی آئے تو خالق، مالک، مدبر، ہر طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ان کو ذہن میں لے آیا کرے. اور کا تیرے کے لیے، لآمنا، البتہ ایمان لے آتے. کون لے آتے؟ من فی الارض، جو بھی زمین میں ہے، کلہم، سارے کے سارے، جمیعاً، سب کے سب. ٹھیک ہے. من فی الارض کلہم جمیعاً، بہت تاکید سے یعنی بات کی جا رہی ہے، یعنی زور دے کے بات کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے زمین میں اللہ چاہتے تو سب ایمان لے آتے. انتا، کیا، بھلا تو، حمزہ زبر کیا، فا تو کے معنی میں انتا تو، تکریہ الناسا، تکریہ جو ہے تا تم کے لیے، اور کاف راہ جو ہے وہ کراہت کا ورڈ اسی سے ہی ہوتا ہے. یہاں پہ یہ مجبور کرنے کے معنوں میں، جیسے نا لا اکراہ فی الدین، اس میں بھی وہ مجبور یا زبردستی کرنے کے معنوں میں، کیونکہ کسی پہ زبردستی کی جائے تو وہ بھی اس کو ناپسندی ہوتی ہے نا. مجبور کرو گے الناسا، لوگوں کو، انت تکریہ الناسا، کیا، بھلا تو
یا تم مجبور کرو گے الناسا لوگوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یکونو وہ ہو جائے مؤمنین ایمان لانے والے. یہاں پہ جو ہے نا یہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ جبری طور پر کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک طریقہ کار، ایک اپنا جو اصول ہے وہ بھی یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر و مطلق ہے نا. اگر اللہ چاہیں تو کیا اللہ کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں جو بھی انسان رہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایمان والا بنا دے؟ یہ کرنا اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا. اللہ تو خالق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے ہم پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا قبضہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو یہ ممکن نہیں، یہ ناممکن نہیں کہ کوئی ایمان نہ لاتا، یا یہ ناممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والا بنا لیتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. کل بھی اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی نا کہ چاہے اللہ تعالیٰ تو کوئی کفر کی جرت بھی نہیں کرے، سب کے سب مومن بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہی نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی جو ہے اس دنیا کی، یہ تو ہے ہی امتحان نا. اور اس میں تو انسان کو پیدا کر کے، اس کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا، اس کو شعور دینے کا مقصد ہی یہی تھا، اس کو ارادہ اختیار دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دیکھا جائے کہ کیا یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر قائم رہتا ہے. ان سب کے باوجود یہ شعور بھی دے دیا، ہدایت بھی دے دی، اختیار بھی دے دیا. اب اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ انسان خود اپنی مرضی سے ہدایت کا راستہ اختیار کرے. ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے. ورنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا تو اسی میں ہی ہے کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، لیکن مشیت یہ ہے کہ خود ایمان لائیں، خود اپنے لیے راستہ منتخب کریں، خود فیصلہ کریں. دنیا میں اٹریکشنز بھی رکھی گئیں اور حرام میں بھی اٹریکشنز بہت زیادہ رکھی گئیں، ٹھیک ہے. اور دیکھیں عموماً جو ہوتا ہے ہماری ایک سوچ کیا ہوتی ہے، یا اگر ہم ویسے سوچیں بڑا ہائپوتھیٹیکلی تو ہمیں بہت اچھا لگے گا نا کہ سارے کے سارے مان لے آتے، سارے لوگ دنیا میں بس اچھے ہوتے، سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے جذبات رکھنے والے، ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے ہوتے، ویلفیئر کے کام ہوتے، نیکی ہوتی، کوئی ظلم نہ ہوتا، کوئی کسی کے اوپر کسی کا کوئی حق نہ مارا جاتا، کوئی بھی برا انسان نہ ہوتا، تو زمین کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا. یہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل ورلڈ اگر کوئی سوچے تو اس کے ذہن میں تو یہی آتی ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی امتحان. اتنی اچھی سی کیفیت جو ہے یہ تو صرف جنت میں ہی جا کے ہوگی، جس میں سب کچھ پازیٹیو ہوگا، جس میں سب لوگ بھی اچھے ہوں گے، کسی کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی برا انسان نہیں ہوگا، کوئی نافرمانی نہیں کرے گا، کوئی بد اخلاقی نہیں کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اتنی جو ایک آپ کہہ لیں کہ پرفیکٹ لائف اور پرفیکٹ لوگ جو ہیں یہ تو صرف جنت میں ہی ہے، دنیا کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتا نا ایسے. تو دنیا کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت ایسی ہی ہے، اور اس حقیقت کو اگر کوئی سمجھ لینا تو پھر جو لوگ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسے ہو گیا، یا دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنا کیوں غم ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے. شاید وہ اس طرح کی ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ ویژولائزیشن ان کی ایسی ہو جاتی ہے، ایک بہت ڈریم ورلڈ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ڈریم ورلڈ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، تو آخرت میں ہی جا کے جنت میں ہی ملے گی. ٹھیک ہے نا. چاہتے تو ہم سبھی یہی ہیں کہ مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے، مجھے کوئی امتحان نہ ہو، میری کوئی آزمائش نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن جس طرح وہ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ لیا تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تمہارے سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی مثال تو تمہارے پاس آئی نہیں ہے ابھی تک. مستہم البأساء والضراء، ان کو تو تکلیف نے چھوا، مصائب نے ان کو چھوا. حتی زلزلوا، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے. زلزلوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہلا مارا جاتا ہے انسان. تو ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے. تم نے کیا سوچ لیا؟ یعنی تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تمہاری کوئی ٹرائل نہیں ہوگی. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس دنیا میں آپ
یہ سوچے ہی نہ کہ زندگی جو ہے وہ بس سب پازیٹیو اچھا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا راوی چین ہی چین لکھتا ہے، ایسا چین سکون. بلکہ اس آیت میں آگے بھی آتا ہے جو میں آیت پڑھتی، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ پھر جو رسول اور ایمان لانے والے تھے ان کے ساتھ وہ پکارنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو یعنی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ بھی ایسے ایسے مشکل حالات آئے ہیں کہ وہ بھی پکار اٹھے کہ کیوں مدد نہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہ فرمایا گیا کہ اللہ چاہے تو سب کے سب ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا اس طریقے پر بنائی ہی نہیں گی. اور اسی لیے آپ بھی یہ مت سمجھیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق لوگوں نے ایمان نہیں لانا، آپ مجبور کریں گے لوگوں کو ایمان لانے پر، ایسا تو نہیں ہو سکتا. جبری تو ہدایت نہیں دی جانی نا کسی کو. اللہ تعالیٰ چاہتے سب ہدایت پہ آ جائے، کوئی مشکل نہیں تھا، ہر طرف اللہ کا ہی حکم ہے، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے ہدایت وہ اسی کو ملے گی جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی طلب کو دیکھیں گے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اذن ہوگا، وہی ایمان لے آئے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ کسی کو زبردستی ایمان پر نہیں لا سکتے. جبرن تو ظاہر ہے ایمان، کوئی کسی کو آپ گن پوائنٹ پہ کھڑا کر کے تو نہیں کہہ سکتے کہ بس ایمان لاؤ قبول کرو، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار، اللہ کی سنت، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ. ٹھیک ہے، بندہ تو یہی چاہتا ہے، انسان تو یہی چاہتا ہے کہ کچھ بھی مشکل نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں کوئی ایسا ہے اس دنیا میں جس کے اوپر کبھی کوئی مشکل نہ آئی ہو، جس کی کبھی کوئی آزمائش نہ آئی ہو؟ بڑی بڑی سخت آزمائشوں سے لوگ گزرتے ہیں. تو یہ کبھی نہ سوچیں آزمائش میں کہ بس یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، یا میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی آزمائش اس دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے گزر رہا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی امتحان ہے نا ایک. اور جب بھی آزمائش آئے، جب بھی مشکل آئے، پریشانی آ جائے، غم ہو جائے، نقصان ہو جائے، لا الہ الا انت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ کی قبولیت کا بھی یقین رکھیں، اور اس غم سے نکلنے کا بھی یقین رکھیں. بس اپنا توکل پورا رکھیں، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور نکالیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت میں سمجھایا گیا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. وَمَا اور نہیں، کانا ہے، لِنَفْسٍ لیے کسی بھی نفس کے. نفسن جو ہے اسم نکرہ کے طور پر آیا نا، جب شروع میں ال نہ ہو اور اینڈ پہ تنوین ہو نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی، جس طرح کامن ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے بھی ان کے تؤمنا وہ ایمان لا سکے. یہاں پہ تا جو ہے یہ آتین والا نہیں ہے، تم کے معنوں میں نہیں ہے. نفس کی وجہ سے مونس کی تا آ رہی، عربی میں نفس مونس کنسیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں ہم اس کو مذکر رکھتے ہیں لیکن عربی میں مؤنث ہوتا ہے، تو اس کے لیے تؤمنا کی تے آئی ہے. اللہ مگر باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نفس جو ہے وہ ایمان نہیں لا سکتا. اسی بات کو ایک طرح سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وہ اور یجعلو وہ ڈال دیتا ہے، جیم عین لام کرنا، بنانا، ڈالنا، یا جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں ہے، وہ ڈال دیتا ہے الرجس. رجس کہتے ہیں گندگی کو، اللہ کے عذاب کے لیے بھی یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، الذین، اللہ اوپر، الذین ان لوگوں کے، لا جو نہیں، یعقلون وہ عقل سے کام لیتے، یا جو آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، واؤنون پلورل کا اور بیچ میں عین قاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنا وہی جو
قانون ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو ایمان کی دولت نہیں مل سکتی، کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اسی کو حق کی طرف، ایمان کی طرف لے کر آتے ہیں جو حق پر آنا چاہتا ہے، اسی کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے، اسی کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب اس کو پڑھ کے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر ایمان لائے گا، تو اس کا مطلب اگر میں ایمان پہ نہیں آ رہا تو اس کا تو مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ اس کی طرف ہم اس ایک نیگیٹیوٹی کو لے جائیں کہ اللہ نہیں چاہ رہا نا اس لیے میں ایمان نہیں لے آ رہا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا اذن ضرور ہوتا ہے، ظاہر اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ہدایت پہ آ نہیں سکتا، کوئی خیر پا نہیں سکتا، کوئی کسی کو توفیق ہو نہیں سکتی، لیکن جو کلیہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا اذن کیوں نہیں ہوتا بعض لوگوں کے لیے اور کیوں ہو جاتا ہے بعض کے لیے۔ جو لوگ تعصبات میں گھرے رہتے ہیں، جو لوگ ضد ہٹ دھرمی انا میں پڑے رہتے ہیں، اور جو اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، جو قربانی کی سطح پر نہیں آنا چاہتے، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ توفیق جو ہے ہدایت کی صرف اس کو ملتی ہے جس کے اندر خیر ہوتی ہے، جو حق کو جاننا چاہتا ہے، حق کی تلاش کی فکر میں رہتا ہے، اور پھر وہ سارے جو اس کے آلریڈی جو پری کنسیو جو اس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، جن طریقوں پر وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ان سب سے اپنے ذہن کو پاک کر کے پھر غور و فکر کرتا ہے۔ یعنی وہ جو میں کل بھی بات کر رہی تھی نا، ذہن کو خالی کر کے، خالی ذہن ہو کے، کس چیز سے خالی ذہن ہو کے؟ عقل سے خالی ہو کے نہیں، عقل کو تو استعمال کرنا ہے، ان غلط نظریات سے خالی ذہن ہو کے جب کوئی غور و فکر کرتا ہے نا کہ جو واقعی حق کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ حق دکھا دیتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق بھی بخش دیتے ہیں، جو اتنا ریسیپٹیو ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے، اور اس میں کوئی انا اور کوئی تکبر نہیں ہوتا، اور اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اسی کا نام ہے اللہ کا اذن۔ ٹھیک ہے، لیکن جو اسی پہ رہتا ہے کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہیں، انہی کی تقلید میں رہتا ہے، یا جس کے اندر کوئی مذہبی تعصبات ہوتے ہیں، یا وہی جو اس کے جو خارجی نظریات ہوتے ہیں انہی کو وہ لے کر بیٹھا رہتا ہے، اور اس سے اوپر ہو کر سوچنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس کی کوئی زحمت گوارا کرتا ہے، اور نہ وہ کوئی قربانی دینا چاہتا ہے، نہ وہ دنیا کی زندگی میں جو اس کو مزے مل رہے ہیں ان کو چھوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اللہ کے مطابق زندگی گزاری جائے تو اس میں تو پھر انسان کو اپنے نفس پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں نا، اس میں تو نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اس میں بالخصوص نفس کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی انسان کہہ کے اس میں بات نہیں کی گئی، نفس کہہ کے بات کی گئی ہے، کہ کیونکہ نفس ہی ہے جو انسان کو غلط طرف لے کے جاتا ہے، جو اس کو انسان کے لیے قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اصل جو ایک اندر انسان کے جو چل رہی ہوتی ہے نا کشمکش، اپنے نفس کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے نا، وہ جو اندر کی طاقت جو اس کو لے کے جا رہی ہوتی ہے غلط کاموں کی طرف، اور پھر انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب اپنے لیے کون سا وہ فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گمراہی میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور کوئی کوشش نہیں کرتے اس سے نکلنے کی، ایون کہ حق ان کے سامنے آ جائے، انہیں سمجھایا جا رہا ہو، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہالت ہی لکھ دی جاتی ہے، گمراہی ہی لکھ دی جاتی ہے، اس اندھیرے میں بھٹکنا ہی لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ اسی کفر اور شرک کی نجاستوں میں گمے رہتے ہیں، جو کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گندگی ڈال دی جاتی ہے۔ گندگی سے مراد کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، جہالت، گمراہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی، غلط کاری، ہر طرح کی گندگی اس میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اس کو ہدایت کی طرف لایا جائے، اس کو اپنی رحمت و نعمت سے نوازا جائے۔ تو دیکھیں نا، آپ ہم اپنے بچوں کو بھی جب بھی ان کے لیے اگر کوئی چیزیں لے کر آئے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون جو ہے اس چیز کی قدر کرے گا، یا کون جو ہے وہ اب اس نے اپنے آپ کو اس چیز کے ایبل بنایا ہے، اس قابل بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ اللہ کے ہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اس ایمان جیسی قیمتی چیز کے اہل ہے، کون اس ذمہ داری کو واقعی نبھائے گا، کون اس کے قابل ہے، یہ ہے اللہ کا اذن۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل مالک و مختار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا ہمارے۔
تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جو میری طرف سے ان کو عقل دی گئی، شعور دیا گیا، اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں. جو اتنی ایمان کی دولت ان کے سامنے لائی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے اور ہدایت کا راستہ بھی روشن و واضح کیا جا رہا ہے، کیا اس قیمتی نعمت کی اہمیت کو یہ سمجھتے ہیں یا اپنی مرضی کی زندگی گزارتے جاتے ہیں یا اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ تو جو عقل کو استعمال کر کے اس ہدایت کے راستے پر نہیں آتے، ان کے لیے پھر اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوتا ہدایت کا، ان کو نہیں نظر آتا سیدھا راستہ. اللہ تعالیٰ ان کو اسی گمراہی میں بھٹکنا چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہمیں ایسے دنیا میں نظر آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا ان کو پتہ بھی ہے بہت سی چیزوں کا یا ان کو سینس بھی ہے، پھر بھی یہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، پھر بھی ان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی، یا پھر بھی یہ اتنے اپنے اکڑ میں رہتے ہیں یا اپنی اس ماننے کی طرف نہیں آتے، اپنی غلطیوں پر نظر نہیں کرتے. تو وہ یہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو توفیق نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے ہدایت کا اذن ان کے لیے جاری ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگا بھی کریں، اور ساتھ یہ بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ ہم ہدایت پہ آ جائیں نا، تو پھر ہمیں اس ہدایت کی راہ سے ہٹانا نہ، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ انسان آ کے بھی ہٹ جاتا ہے. وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہدایت پر آ کے کچھ ایسے تکبر کا، ایسے ایروگنس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ان سے ہدایت کی توفیق جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ونس اگین ان آیات میں جو ہے بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے جانے کا قانون جو ہے اس کو واضح کر دی ہے. تو اب کوئی یہ بہانے نہیں کر سکتا کہ وہ تو اللہ نہیں چاہ رہے نا، اس لیے میں اس طرف نہیں آ رہا. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا، آپ ان کو کہیں کہ جی آئیں اس طرف، ہم پڑھے ہیں آپ بھی پڑھیں آ کے، وہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو میں آ جاؤں گا، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں آ جاؤں گی. یا بعض لوگ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر پیچھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کو آپ کہیں یا ان کو سمجھائیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اذن نہیں ہے نا، اس لیے مجھ سے ابھی عمل نہیں ہو رہا، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ مجھے کرا لیں گے. یہ بھی خام خواہ کی ایک پلی لی ہوتی ہے لوگوں نے. اصل ریزن تو یہی ہے کہ قربانی کی سطح پر نہیں آیا جا رہا ہوتا، اپنے نفس کو قابو نہیں کیا جا رہا ہوتا نا. تو وہ نفس کو سیدھی راہ پہ لانا جو ہے، اس کے لیے کوشش انسان کی اپنی ہوگی تو اللہ کا اذن ہوگا، ورنہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کسی کو. یعنی ایسے لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے آپ کو اس کی طرف لے کر آنا؟ آپ اپنے عمل کی طرف دیکھیں کہ کیوں آپ کو ہدایت کی توفیق نہیں ہو رہی، جبکہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں یا آپ سمجھ بھی رہے ہیں، تو آپ کیوں عمل کی طرف نہیں آ رہے؟ اپنی کوتاہی اور اپنی کمی کی طرف دیکھیں، اپنے عمل کو مضبوط بنائیں، تھوڑا قربانی، تھوڑا صبر، تھوڑی برداشت، اس کے اوپر آنا پڑتا ہے نا. فرسٹ سٹیپ تو انسان نے لینا ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، پھر انسان جو ہے وہ اس ہدایت کی طرف چل پڑتا ہے. لیکن انسان کو سٹیپ تو پہلا خود لینا ہے نا، کچھ اپنی ولنگنس تو شو کرنی ہے کہ ہاں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کم از کم وہ دعا ہی کرے، کم از کم کوئی تھوڑی سی کوشش کرے. لیکن بالکل یہ کہہ دینا اچھا میں دیکھوں گا، وہ نہیں، بس اللہ نہیں چاہ رہے نا اس لیے میں اس طرف نہیں آ رہی، اللہ نہیں چاہ رہی، اللہ نہیں چاہ رہا. کئی لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ جو باریک سا ایک نقطہ ہے نا، اس کو سمجھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے جانے کا قانون ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. کسی کے آپ ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں، یہ نشانیاں اور تنبیہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتی. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے انظرو، نظر کرو، دیکھو. سیپریٹلی جب آپ اس ورڈ کو پڑھیں گے تو انظرو پڑھیں، ملا کے پڑھیں گے تو قل انظرو. ما ذا فی السماوات والارض، ماذا کیا کچھ ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما اور نہیں، تغنی الآیات کوئی فائدہ دیتی آیات، یہاں پہ نشانیاں مراد ہے. یہ تغنی جو ہے غنی کا ورڈ ہے، غا نون اور یا، اور ویسے تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ مالدار ہونا، جو شخص مالدار ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، اس معنوں میں ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ
فائدہ مند ہونا، کافی ہونا اس معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، غنی کا مطلب دولت مند، بے نیاز، کافی ہونا، فائدہ مند ہونا اس معنوں میں بھی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا تغنی الآیات، اس کا مطلب یہ کہ فائدہ دینا آیات کا. وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ مند ہوتی آیات. ٹھیک ہے، آیات مونس ہے اس لیے تغنی غین نون یا سے پہلے تا آ گیا. ون نظرو، اور ڈراوے، نون زال را، انذار جو ہے وہ خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے آتا ہے. ان قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتی یا جو ایمان نہ لانا چاہتی ہو. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے ونس اگین کیا بتایا جا رہا ہے کہ آیات کونیہ کی طرف انسان کی نظر دوڑائی جا رہی ہے. اس میں آپ یہ چیز بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ جو مشرکین مکہ ہے وہ بار بار نشانی کا مطالبہ کرتے تھے، کسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، یا کہتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں، اچھا ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ. تو اس کا آپ کہہ لیں کہ پھر سے ایک قطعی جواب ان کو دیا جا رہا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ تم آسمان اور زمین پر غور و فکر نہیں کرتے، ذرا اس پر نظر ڈال کے دیکھو. یعنی یہاں پہ رک کے اگر انسان سوچے نا کہ یہ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی نشانیاں اگر تمہیں چاہیے ہیں نا تو تم آسمانوں میں دیکھو، تم زمین میں دیکھو، تمہیں اتنی بے شمار نشانیاں اللہ کی قدرت کی اور اللہ کے خالق مالک ہونے کی مل جائیں گی کہ تمہیں کوئی اس طرح کے معجزے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں کہ ہم ایک دن میں کیسے کیسے آسمان کے رنگ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیسی کیسی خوبصورتیاں ہم اپنے سامنے ہوتی اور تبدیل ہوتی دیکھتی ہیں. ابھی آج کل آپ دیکھ لیں سبحان اللہ، ایسے ایسے زبردست فال کلرز ہیں یہاں پہ. ادھر کینیڈا میں تو بہت زیادہ چونکہ میپل ٹریز ہوتے ہیں، تو جہاں پہ بھی آپ میپل ٹریز دیکھیں ایسی ایسی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. یعنی ایک ہی لائن میں آپ چلے جا رہے ہیں، گرین ٹریز ہیں، ساتھ بیچ میں یلو، اورنج، پرپل اور وہ سنمن سا کلر، اتنے خوبصورت کلرز کے لیوز نظر آتے ہیں. ایک ہی درخت آپ کو مختلف دو رنگوں میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ہوتا یہ کہ عموماً ہم اتنا غور و فکر نہیں کرتے نا، بس اپنے کاموں میں مگن ہیں یا گم ہیں، بس جا رہے ہیں تو ہم نے بازار کی سوچیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں یا ہم نے کام کی سوچیں ذہن میں رکھی ہیں. اللہ کے جو قدرت کے نظارے ہیں نا، ان کے اوپر ذرا غور کیا کریں، سبحان اللہ بولا کریں، اور رک کے نا تھوڑا سا اس کو انجوائے کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے نا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ اتنے اچھے نظارے. اور ضرور جائیں آج کل تو بلکہ یہ فال کلرز دیکھنے کے لیے. آپ کو ایک آپ کے ذہن پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے، آپ کے جسم پہ بھی. جب آپ اچھی جگہ پہ ہوتے ہیں تو ایک اچھا سا اثر آپ کے اوپر آتا ہے، یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے. ایک آپ کو اور زیادہ قربت محسوس ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور انسان کو بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آسمان کا رنگ آپ دیکھیں کیسا کیسا آپ کو ڈفرینٹ نظر آتا ہے. کبھی پرپل ہے، کبھی بلو ہے، کبھی پنک ہے، کبھی پیچ ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے اتنا خوبصورت سکائی لگ رہا تھا، مغرب سے دکھانے کو آدھا پونا گھنٹے کی پہلے کی بات ہے، اگر مجھے یاد رہا تو میں انشاءاللہ پکچرز آپ سے شیئر کروں گی. بلکہ چلیں آج آپ لوگ ایسا کریں، آپ میں سے بھی اگر کوئی گئے ہیں فال کلرز دیکھنے یا کوئی ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کی اگر تصویر آپ کے پاس ہے، اپنی نہیں اللہ تعالیٰ کے نظاروں کی، تو آپ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ شیئر کریں، جسٹ ود تھاٹ کے اوروں کو بھی جو ہے اس سے ایک تو اچھے اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملے. اپنے آپ نے جو کوئی پکچرز لی ہوئی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی انٹرنیٹ سے پکچرز لے کے شیئر کر دیں، لیکن آج کل اتنے خوبصورت اللہ کے نظارے نظر آتے ہیں، تو میں صرف چاہ یہ رہی ہوں کہ آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں، دیکھیں اس اللہ کی نعمت کو، اللہ کے جو یہ نظارے ان کو انجوائے کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. جب آپ ایسی جگہوں پہ جائیں نا تو تسبیح ضرور کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ ایٹ لیسٹ ضرور بولیں اللہ کی قدرت کے نظارے دیں. تو آپ کو زمین پہ بھی نظر آتے ہیں، آپ کو آسمان پہ بھی طرح طرح کے کلرز نظر آتے ہیں. کبھی آسمان پہ بادل نظر آ رہے ہیں، کبھی بالکل ختم ہے بادل اور سورج ہے. پھر آپ پودوں کی طرف دیکھ لیں، درختوں کی طرف دیکھ لیں، آپ پھولوں کو دیکھنا شروع کریں، کیسی 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 اللہ تعالیٰ نے اقسام بنا دی، کیسے کیسے رنگ ہیں، کیسی کیسی مختلف شکلیں ہیں. بہار کا، اسپرنگ کا جب ویدر آتا ہے تو کتنا خوبصورت ویدر ہوتا ہے.
آپ جانوروں کی طرف، پرندوں کی طرف دیکھنا شروع کریں. کبھی آپ زو میں چلے جائیں تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اتنی زیادہ اسپیشیز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی. اور یہ تو وہ ہے سوری جو ہمیں زمین پہ نظر آتی ہیں. سمندر کے اندر تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات بنا دی ہیں جس کو ساروں کو تو انسان ابھی ڈسکور بھی نہیں کر پایا نا. پھر آسمان کو آپ دیکھیں بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے. اب یہاں پہ جو لیک شورز ہیں یہاں پہ جب آپ جائیں تو آپ دیکھیں کیسے کیسے آپ ہر دفعہ جائیں گے آپ کو لیک میں کوئی نیا نظارہ، کوئی آسمان ڈفرنٹ نظر آئے گا، لیک کے کلرز ڈفرنٹ نظر آئیں گے. ایسا ہوتا ہے نا. کبھی سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ بادلوں کے ساتھ اور طرح کا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر انسان غور و فکر کرنا چاہے تو یہ ساری نشانیاں کس ذات کی ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں نا جو ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں. یہ تو ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے. اور انسان چونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں او نہیں یہ تو بس نیچر ہے، نیچر نیچر کہہ کے اس کو جو ہے اس کے اوپر کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے یا سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی ذات ہے، کوئی طاقت ہے. خود بخود تو نہیں نا یہ ہوتا جا رہا. اب آپ دیکھیں ابھی یہ فال ہے، فال کلرز آئیں گے، اس کے بعد یہ سارے پتے جھڑ جائیں گے، بالکل خالی درخت ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد سنو آئے گی، اس سے کورڈ رہتے ہیں ٹریز. کچھ تو بالکل ہی خالی ہو جاتے ہیں، کچھ کے پتے پھر بھی رہتے ہیں. اور پھر جب وہ سردی ختم ہوتی ہے، بہار آتی ہے، دوبارہ سے وہ نئی کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر سارے گرین ہو جاتے ہیں. دیکھتے دیکھتے دنوں میں اس طرح سبزہ آ جاتا ہے. گھاس بھی جو خراب ہوئی ہوتی ہے وہ بھی سب ہری ہو جاتی ہے، برف سے ڈھکی ہوئی جو بالکل ختم ہوئی ہوتی ہے وہ ساری دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے غور کرنے کے لیے نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں. کیونکہ عقل کی بات ہوئی نا پچھلی آیت میں کہ الذین لا یعقلون، کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے اوپر تو پھر گندگی ڈال دی جاتی ہے نا. یعنی ان کے دماغ بند کر دیے جاتے ہیں، یا وہ یہ کہیں گے یہ تو سب نیچر ہے، یہ تو زندگی کا طریقہ کار ہمیشہ سے دنیا کا ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، کوئی اللہ کی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی بڑی ذات نہیں ہے، سب کچھ ایسے ہی ایسے. وہ بس اپنے آپ کو یہی کہہ کے جو ہے وہی بات ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی. تو ورنہ یہ تو ایسے ایسے ذریعے ہیں اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، ایسی ایسی نشانیاں ہیں اس کائنات میں بکھری ہوئی. لیکن وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے انہوں نے تو ان نشانیوں سے بھی اللہ کو نہیں پہچاننا، انہوں نے ان پہ غور و فکر ہی نہیں کرنا. ان کو چاہے آپ ڈراوے دے دیں، ان کو آپ خبردار کر دیں، ان کو آپ وارن کر دیں. ابھی جو بار بار قوموں کے قصے سنائے جا رہے ہیں، اب اس مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو تم لوگ بھی مان لو تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگے. اور ہر پڑھنے والے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی نہیں مانے گا، جو بھی اللہ کی ہستی سے، اس کی ذات سے، اس کی قبضہ قدرت سے، یا اس کے مالک و مختار ہونے سے، اس کے قادر و مطلق ہونے سے جو بھی انکار کرے گا اور جو بھی نہیں مانے گا، وہ پھر ظاہر اپنے لیے خسارہ ہی اکٹھا کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا بھی شکار ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو بے شمار ہیں اس کائنات میں، لیکن اس سے ہدایت وہی پکڑتے ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں. ورنہ تو بڑے بڑے جیولوجسٹ بھی ہیں اور اسٹرونامرز بھی ہیں اور ماہر فلکیات اور سب بہت سے ایسے ہیں جو بڑی بڑی اپنی زندگیاں اپنی اس پہ آسمان یا زمین پہ ریسرچ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، لیکن وہ نہیں اس چیز کو ایکسپٹ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ پھر اللہ کا اذن ان کے لیے نہیں ہوتا نا. حالانکہ جو ماننا چاہے اس کے لیے کوئی نشانیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جو نہیں ایمان لانا چاہتی، جو نہیں حق پر آنا چاہتی، نہیں ہدایت پانا چاہتی، اس کے لیے پھر اللہ کا اذن نہیں ہوتا. تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نشانیاں نہیں، یعنی تم کوئی حصی معجزہ مت مانگو، اس کے بغیر بھی تم غور و فکر کرو، تم اللہ کی ہستی کو پا سکتے. ضروری نہیں کہ کوئی خرق عادت ہی کوئی معجزہ نشانی لا کے تمہیں دکھائی جائے. ٹھیک ہے. ورنہ بہت سے تو قومیں ایسی تھی جو پچھلے انبیاء کی ان کو معجزات بھی دکھائے گئے ان کے سامنے، لیکن پھر بھی جنہوں نے نہیں، جن کو ایمان کی دولت نصیب ہونی تھی وہ نہیں مانے، انہوں نے اس کو جادوگری کہہ دیا اور اس سے انہوں نے بھی انکار کر دیا. آگے دیکھیں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.
کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی دن آئیں جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اچھا پھر تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَهَلْ تو کیا، یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو نہیں، ینتظرون وہ انتظار کر رہے، یا وہ کے معنوں میں نون زوئیں اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اسی سے انتظار کا ورڈ ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انتظار ہی ہوتا ہے نا کہ کسی کی طرف نظر لگی ہوتی ہے آپ کی، واو نون پلورل کے لیے، الا مگر مثل ایام الذین، مثل مانند ایام الذین دن ان لوگوں کے، یہاں پہ ایام جو ہے اس سے مراد وہ تاریخی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص عذاب آیا، کوئی خاص واقعہ قوم کے ساتھ ہوا۔ ایام الذین ان لوگوں کے دنوں کی طرح، خلو جو گزر چکے، خا لام اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ زمان مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب زمانہ یا وقت گزر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، تو یعنی خلو جو گزرے۔ دیکھیں جب کوئی چلا جاتا ہے تو وہ جگہ یا گھر خالی ہو جاتا ہے نا، تو خالی کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہے، تو خلو اسی میں ہے جگہ، اگر ہم کہہ رہے ہیں نا جو گزرے، ایام الذین خلو من قبلہم، دن ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزر کے جا چکے ہیں، یعنی گزشتہ قوموں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا قل کہہ دیجئے، فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں، انا اور چھوٹی یہ سے مل کے بنا ہے، انا جو ہے بے شک کے معنوں میں، چھوٹی یہ میں کے معنوں میں، کہ فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم ساتھ ہوں تمہارے، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے، من سے کے معنی میں یعنی میں بھی تمہارے ساتھ انتظار ہی کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ ان کو وہی پچھلی قوموں کے عذاب کے دنوں کو مینشن کر کے سمجھایا جا رہا ہے۔ عربوں میں جو ہے نا پچھلی اقوام کے عذابوں کے لیے یہی ورڈ آتا تھا، ایام کا ورڈ آتا تھا، ٹھیک ہے۔ ویسے مطلب نارمل دنوں کے لیے ہوتا ہی ورڈ، لیکن اسی طرح سے یوز ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، یا کوئی خبردار نہیں ہوتے، یا کوئی لیسن اس سے نہیں لیتے، یعنی یہ کب مانیں گے، کب ان کو عقل آئے گی؟ اتنی آیات و اللہ کی نشانیاں تو اس کونی کائنات میں بھی ہیں، پھر ان کو آیات ان کے سامنے نازل ہو رہی ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو پچھلی قوموں کے قصے بھی ہر طرح کے سنائے جا چکے ہیں، ان کو یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ جو نافرمان قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ تو کیا یہ بھی تبھی مانیں گے جب عذاب آئے گا؟ آخر یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یعنی جو پچھلی قوموں کے دن گزرے ہیں یہ بھی اسی طرح کی کسی دن کے انتظار میں ہیں؟ تو پھر آپ ان کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرتے رہو، میں بھی انتظار کر لیتا ہوں۔ یعنی تم اگر اسی میں ہی ہو کہ تم نے اپنی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھانا اور تمہارے اوپر حجت ہی تمام کر دی جائے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر میرے یعنی اس سے زیادہ تو تمہیں میں کیا سمجھا سکتا ہوں، پھر تم انتظار کرتے رہو اور میں بھی انتظار کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طرح سے ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ سمجھا کے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، نہیں مان رہے ہو، تو کیا تم اس چیز کے انتظار میں ہو کہ اب میری طرف سے پکڑی ہو؟ بچوں کو بھی بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا بس تمہیں اب میری ڈانٹ سے ہی سمجھ آئے گی، یا تمہیں میری سختی سے، تم اسی چیز کے انتظار میں ہو نا کہ میں تمہاری بےزتی کروں یا تمہیں سختی کا معاملہ کروں، ایسے کرتے ہیں نا ہم۔ یہ ایکچولی اس طرح کا ایکسپریشن ہے اس آیت میں کہ تم بھی یہی چاہ رہے ہو کہ جیسے گزشتہ اقوام پہ عذاب آیا تم کیا اس کے انتظار میں ہو، اس لیے ابھی تک مان نہیں رہے ہو اتنی سب چیزوں کے باوجود بھی؟ تو کسی کا نہ ماننا یا مسلسل انکار کرنا یہی ہوتا ہے نا کہ وہ خود اپنے آپ کو تباہی کی طرف اور خسارے کی طرف لے کے جا رہا ہو۔ تو گویا یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان انتظار کر رہا ہے کہ اس کی پکڑ کی جائے یا اس کو سزا ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم اسی انتظار میں ہو تو پھر ٹھیک ہے انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں گے اگر تم نے نہیں ماننا تو ٹھیک ہے پھر بیٹھ کے اپنے لیے اللہ کی سزا اور پکڑ کا انتظار کرو، میں بھی پھر انتظار ہی کرتا ہوں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ظاہر اللہ کی پکڑ کا ہی معاملہ ہوگا۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔
پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمہ ہے۔ ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں، یہاں پہ دو نون ہے، ایک نون تو ہم کے لیے ہے آتائن والا، دوسرا جو ہے نون جیم واو روٹ ورڈ کا ہے جو نجات دینے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نجوہ جو ہے نا کسی بلند جگہ کو بھی کہتے ہیں جو کہ علیحدہ سے ہوتی ہے، نجوہ سرگوشی کے لیے بھی آتا ہے جو لوگوں سے علیحدہ ہو کے کی جاتی ہے، اور نجات بھی یہی ہوتی ہے کہ علیحدہ کر لینا، بچا لینا، یعنی کچھ کو جو ہے سزا ہوگی اور کچھ کو علیحدہ کر لیا گیا، بچا لیا گیا۔ ننجی ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا رسولوں کو ہمارے، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لاتے ہیں، کذالک اسی طرح، حقاً واجب ہے، حق ہے، سچی بات ہے، علینا اوپر ہمارے، اللہ اوپر کے لیے، نون الفنا ہم کے لیے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ایک صحیح حق بات ہے کہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے بیان کرے۔ ننجل المؤمنین نجات دینا مومنین کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا قانون یہاں پہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے قوموں پر، لیکن کن پر آتا ہے؟ جو مسلسل سرکشی اور نافرمانی کی روش پر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن کو بچا لیتے ہیں؟ رسولوں کو بھی، اور ایمان لانے والے اور حق کا اقرار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنے ساتھ نسبت کریں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایسے وقت میں ایمان والوں کو نجات دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مان لیتے ہیں حق کو، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نجات کا ہی فیصلہ کرتے ہیں، کامیابی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو نہیں مانتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کی پھر بچت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں خوشخبری بھی دے دی گئی ایمان لانے والوں کو، اور ساتھ ایک طرح کی تنبیہ بھی کر دی گئی جو کہ کفر کرنے والے اور نہ ماننے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی ایسے نہیں پڑھ کے گزر جانا، اپنے اوپر رکھ کے اس کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہم کس سٹیج پر ہیں۔ کیا ہمارا بھی تو معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، یا سن کے یہ کہہ دیتے ہیں وہ اچھا ابھی اللہ نہیں چاہ رہا نا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں ہدایت کے اوپر آ جاؤں گی، یا یہ کہ اچھا ابھی دیکھ لیتا ہوں نا، ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے، ابھی تو میں نے وہ کرنا ہے، میرے بہت سے کام ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا نا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا راستہ واضح کیا جا رہا ہے، ہدایت کی طرف گائیڈ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے کھولے جا رہے ہیں، تو پھر اس میں پھر انکار والا رویہ نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ ایک ہٹ دھرمی والا بات نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اگرچہ مشکل ہوتا ہے، اگرچہ آزمائشیں آتی ہیں، اگرچہ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن بس یہ توکل ہی تو کرنا ہے انسان کو کہ میں نے اللہ کی راہ اختیار کی ہے، اللہ کی بات مان کر، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں جو ہے نا کامیاب کریں گے اور آگے لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل کرے اس کو سمجھ کے پڑھنے بھی۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں تو ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر کر رہے ہو، میں تو اسی رب کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ قل اگلا رکوع سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، یا ایھا الناس یہ حرف ندا کے ساتھ الناس جو ہے تمام لوگ، یعنی اس میں صرف ایمان والوں کو نہیں کہا جا رہا، سب کو کہا جا رہا ہے، تمام الناس کہہ کے سب لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ان کنتم اگر ہو تم فی شکن کسی شک میں، شین کاف کاف، من دینی چھوٹی یہ میں کے لیے آ رہا ہے، میرے دین کے حوالے سے، فلا تو نہ، اعبد الذین میں عبادت کروں گا، حمزہ زبر جو ہے شروع میں کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور عین با دال بندگی عبادت، میں عبادت کرتا الذین ان ہستیوں کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، تا تم کے معنوں میں، عین با دال بندگی عبادت، واو نون پلورل کا، من دون اللہ سوائے اللہ کے،
ولیکن لیکن اعبد اللہ الذی میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی جو وہ ذات ہے، یتوفاکم وہ فوت کرتا ہے تم کو، توفا کا ورڈ واو فا یا وہ کے معنوں میں، اور توفا جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، پورا پورا لے لینے کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جب روح کو مکمل طور پہ قبض کر لیا جائے تو اس کے لیے بھی آتا ہے، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی اٹھا لیا گیا، اس کے لیے بھی توفا کا ورڈ آتا ہے، تو واو فا یا پورا کرنا کے معنوں میں آتا ہے اس کا روٹ ورڈ، جو موت دیتا ہے تم کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بات کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کی جو یہ قدرت ہے کہ وہ موت دیتا ہے اس کو مینشن کر کے کی جا رہی ہے۔ وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا میں، امر کا مطلب کام بھی ہوتا ہے، امر کا مطلب فیصلہ، اور حکم دیا گیا، اور یہ جو فل تے لکھی ہوئی ہے اوپر پیش ہے میں کے معنوں میں آتی ہے، تو حکم دیا گیا ہوں میں ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، جس طرح یعنی توحید کا بیان چل رہا تھا، حق کو واضح کیا جا رہا تھا، تو اب جو ہے نا ایک طرح سے آپ کہہ لیں اتمام حجت کا بیان ہے یہاں پہ، کہ احکامات دیے جا رہے ہیں، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے، اب اس سے مراد مشرکین مکہ بھی ہیں، آج بھی اگر کوئی اس آیت کو پڑھتا ہے تو یہی بات ہے کہ جس کو بھی شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ان تعلیمات پر، اس دین پر، تو اور بار بار اتنا کچھ پڑھ چکنے کے باوجود اور اتنا کچھ سمجھائے جانے کے باوجود، تو اس کو بس یہ پھر کہہ دینا کافی ہے کہ میں نہیں مان سکتا ان ہستیوں کی عبادت کرنا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوائے، میں تو صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ یعنی تمہیں اگر کوئی بھی شک ہے اس دین کے بارے میں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں، اللہ کی قادر و مطلق ہونے کے بارے میں، یا قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ زندہ کیے جانے کی طاقت کے بارے میں، تمہیں کوئی بھی کسی لحاظ سے کوئی شک ہے اور تم نہیں مانتے اور تم یہ چاہ رہے ہو کہ تمہارے جو معبود جن کو تم صحیح سمجھتے ہو ان کو میں مان لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی جیسا سورۃ الکافرون میں ہے نا کہ لکم دینکم ولی دین والی بات، پورا ہی بلکہ جو سورت میں ہے کہ میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی اس کو عبادت نہیں کرتے ہو جس کو میں اپنا رب مانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پھر اب تم اپنے راستے پر ہی رہو اور میں اپنے راستے پر ہی رہوں گا۔ لیکن یہ بات کب کہی جاتی ہے؟ جب ایک لمبا عرصہ تبلیغ کر دی جاتی ہے، سمجھانے کا ہر طریقہ استعمال کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر یہاں پہ جیسے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کہی جا رہی ہے نا، لیکن یہاں پہ میں نے جیسا کہا کہ ہر ایک کے لیے ہے یہ بات، یا ایھا الناس کہہ کے کہ آپ نے سب کو بتانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو صرف اس وقت ظاہر ہے جو سامنا تھا مشرکین مکہ کا تھا، لیکن آپ کی تعلیمات تو ہر دور کے لیے رہتی دنیا تک ہے۔ اور اس میں اگر آپ اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھیں نا، دیکھیں ہم رہتے ہیں اسپیشلی جہاں سے ہم، جیسے ہم ان نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، جس طرح کی سوسائٹیز میں آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں، مختلف دین پر چلنے والے، مختلف دین کو اختیار کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا مذہب، اپنے اپنے ان کے طور طریقے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کبھی کچھ سمجھائیں تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں، آپ ان کے دین پر آ جائیں، ٹھیک ہے، معاذ اللہ۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے نا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کو اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں نا، وہی اصل رب ہے اور یہی اصل دین ہے، اور میں نے اس سے نہیں ہٹنا۔ اور یہاں پہ پھر جو خاص اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی کہ وہ رب وہ ہے جو تمہیں فوت کرے گا، جو تمہیں موت دے گا، کیونکہ موت کا ذکر یہاں پہ اسپیشلی کیوں کیا گیا، یا اس چیز کو مینشن کر کے کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ الناس کہہ کے بات کی گئی نا۔ اب کوئی ایتھیسٹ بھی ہوگا، یا کوئی نیچر کو ماننے والے، کوئی مشرک ہوگا، کوئی کافر ہوگا، کسی بھی دین پہ، سب کو یہ پتا ہے کہ ہر ذی روح کو موت تو آنی ہی آنی ہے نا، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے کہ جو وقت ہے اس پہ جب آ جائے تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا،
اس کو بھی سب ایکسپیرینس تو کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے کسی شخص کو جاتے ہوئے نہ دیکھا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں سب لوگوں کو اس موت کی حقیقت کا تو پتہ ہی پتہ نا، کہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ انسان کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور مشرکین مکہ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ظاہر ہے ایک رب کی ذات تو ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ موت بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات اس لیے یہاں پہ کی گئی کہ سب کو پتا ہے کہ خالصتاً یہ جو ہے اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر اس چیز کو مانتے ہوئے بھی یا اس چیز کا اقرار کرتے ہوئے بھی تم اس چیز کو کیوں نہیں مان لیتے کہ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی ہے جو انسان کی زندگیوں پہ پوری طرح سے قدرت رکھتی ہے؟ یا تو لوگ بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے معبود ہیں، دوسرے لوگوں کو حاجت روا، دوسری ہستیوں کو مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بتوں کو پوجتا ہے، تو کوئی فرشتوں کو جس طرح ان لوگوں نے معبود بنا ڈالا تھا، کوئی ویسے جو سورج اور ستارے ان کی پوجا میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی ویسے ہی جو ہے بزرگوں کو یا جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کو حاجت روا سمجھتے، مشکل کشا سمجھتے. تو ایسے تو بیماریوں کو اور شرک کا شکار تو آج مسلمان بھی بہت زیادہ ہے نا. تو اس لیے سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو بھی کسی قسم کا کوئی شک ہے نا، وہ یہ سمجھ لے کہ اصل حقیقت یہی ہے، اصل دین یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا. اگر کسی نے سمجھنا ہے یا کامیاب ہونا ہے تو اس کو یہی دین ماننا پڑے گا، یہی دین اپنانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں اور قبضے میں تمہاری جانیں ہیں، تو پھر تمہیں اپنی موت کا ہی سوچ کے یہ اقرار کر لینا چاہیے کہ موت کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا نا. تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جس دین پر ہے اس میں اس طرح کے کسی کمپرومائزز کی بھی گنجائش نہیں ہے جیسا کہ یہ چاہتے تھے. کیونکہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوا نا کہ یہ لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اچھا ایسا کرتے ہیں 1 سال تم ہمارے معبودوں کو باندھ لو، تو اس سے اگلے سال ہم تمہارے معبود کو ایک مان کے تو اس کی عبادت کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح کی بھی آفرز آپ کو کرتے، لیکن ایسی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دین میں. اس طرح کا کوئی کمپرومائز اسلام میں نہیں کیا جا سکتا. ایسی باتیں وہی متردد لوگ کرتے ہیں جو شک میں پڑے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو فوراً یہ بتا دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں، میں تو ایسی کسی چیز کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جس کی تم کرتے ہو، اور میں اپنے دین کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں ہے. تمہیں شک ہے اور تم نے نہیں ماننا تو پھر تم اسی شک میں پڑے رہو. میں تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سے یقین سے مانتا ہوں کہ ایک اللہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری بھی جان ہے، تمہاری بھی جان ہے، اور کسی کا تصرف میری زندگی میں نہیں ہے. اور تم چاہے دوسروں کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتے ہو اور ان کو معبود مانتے ہو تو پھر تمہارا معاملہ ہے، اگر تم نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب ایک بات ہے کہ اس پہ اب ہم اپنے آپ کو ذرا رکھ کے سوچ لیں کہ ہمارا توکل، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے. کیا واقعی ہماری بھی سوچ اتنی پختہ ہے، ہمارا یقین اتنا پختہ ہے کہ واقعی ہی یہ اللہ کی ذات ہے جو میری زندگی پہ اتنا قدرت رکھتی ہے اور اتنی ہر چیز کا مالک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر واقعی ایسا ہے نا تو پھر تو انسان کو کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں رہنا چاہیے. وہ فلاں جو ہے اس کے ہاتھ میں میرا رزق ہے، اس کو خوش کر لوں تو مجھے یہ مل جائے گا، اس کو منا لوں تو میری یہ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور ہر کوئی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ڈگمگا جاتا ہے یا ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. تو بس اس میں یہ یاد رکھنا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ جس عقیدے پہ میں ہوں. اب دیکھیں آج بہت سے مسلمان نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہوئے اپنی پہچان کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ خود متردد ہے، خود شک میں ہے. جس کو پورا یقین ہونا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، میں صحیح راہ پہ ہوں، تو مجھے اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی، مجھے اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ان جیسا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جس دین پر ہوں وہی حق اور سچا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیتے ہیں. جس کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ اپنی آئیڈینٹی نہیں چھپاتا.
جو اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جن کا یقین پختہ نہیں ہوتا، جو متردد، جو شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں جیسا نہیں بننا۔ تو جو اسپیشلی یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں نا، اپنے آپ کو چیک کر لیں، کہیں دل کے کونے میں اندر کوئی ایسی تھاٹ تو نہیں آتی کبھی کہ میں اپنا آپ چھپا لوں، یا میں ان کو بتاؤں نہ، یا کسی کو پتہ نہ چلے، یا ان کے جیسا بننے پہ کہیں ہم فخر تو محسوس نہیں کرتے، یا ان کے رنگ میں رنگے جانے، یا ان کے درمیان ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے درمیان ایڈجسٹ ہونے کے لیے جو لوگ اس طرح کی ڈریسنگ یا اس کا جیسا بننا چاہتے ہیں اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایمان پختہ نہیں ہے، پھر آپ بھی تردد کا شکار ہیں، آپ بھی شک کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو چیک کریں، یقین کریں کہ اپنے یقین کو پختہ کریں، چیک کریں کہ یقین کتنا پختہ ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر کتنا فخر ہے آپ کو۔ ان معاشروں میں یہ پرابلم جو ہے نا اکثر مسلمانوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں یا بلینڈ ان ہونا چاہتے ہیں نان مسلمس کے ساتھ، کیونکہ ان کو لگتا ہے شاید اس طریقے سے کامیابی ان کو ملے گی، نہیں، لیکن سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں نا، تو بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ وقت ہو گیا آپ کا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ چلیں تلاوت یہاں تک سن لیتے ہیں، پلیز تلاوت پلے کر دیں آیت نمبر 98 سے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔